جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم رحمتک نرجو فاصلح لنا شؤوننا كلها ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، یہ جو کلاس ہے آپ کی انشاءاللہ عربی گرامر کی کلاس ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ عربی بولنے والے نہیں ہیں، ہماری جو مادری زبان ہے، جو نیٹو لینگویج ہے، وہ عربی نہیں ہے، تو لہٰذا عربی کو کچھ ضروریات کے تحت سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس میں سے جو اصل ضرورت ہے جس کے لیے ہم یہ کورسز پڑھائے بھی جاتے ہیں اور جوائن بھی کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہ جو ہمارے دین کی زبان ہے وہ بنیادی طور پہ عربی ہے۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ احب العرب لثلاثۃ، کہ عرب سے محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عرب سے محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر۔ وہ تین وجوہات کیا ہیں؟ فإنی عربی، کہ میں خود عربی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ولسان القرآن عربی، اور قرآن کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنتی عربی، اور جو اہل جنت ہیں ان کی زبان بھی عربی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا آخری کلام موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور پھر گویا پورے جو دینی ایک لٹریچر ہے اس میں بھی جو میجر حصہ ہے وہ بھی عربی زبان میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی ایک دینی ضرورت ہے، ایک مذہبی عمل ہے عربی زبان کو سیکھنا۔ دوسری اور بہت سی زبانیں ہم اور مقاصد کے تحت بھی سیکھتے ہیں، عربی بھی اور مقاصد کے تحت سیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ان کورسز میں جو بنیادی موٹیو و بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں، حدیث کو سمجھ سکیں، اور دین کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ البتہ اس کے سمجھنے میں بھی دو لیولز ہوتے ہیں، ایک لیول کو کہا جاتا ہے تذکر اور ایک کو کہا جاتا ہے تدبر۔ سورہ صاد کی مشہور آیت ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے، اور کیوں نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، گہرائی میں اتر کے غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، تذکر کریں۔ تو تذکر اور تدبر، اس میں فرق کیا ہے کہ ایک قرآن مجید کا مفہوم ہے یا پورے دین کا حدیث سمیت یا پورا جو دینی لٹریچر ہے اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ بنیادی ہے، وہ اس کی سطح پر موجود ہے، اور وہ ہر شخص کا اس سے سمجھنا جو ہے وہ ہر شخص سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کو سمجھے، وہ ہر شخص سے ڈائریکٹلی متعلق ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی بنیادی ایمانیات ہیں، اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا، خشیت پیدا کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہونا، اور آخرت کا ایمان ہونا، دن میں آخرت کی ترجیح ہونا، دنیا کی حقیقت کا واضح ہونا۔ اس کے بعد کچھ بنیادی چیزیں ہیں، جیسے انہی چیزوں کی طرف ایک یعنی رغبت کے لیے قرآن مجید کے بہت سے موضوعات ہیں، جو جیسے پچھلے پیغمبروں کے حالات ہیں، قوموں کے حالات ہیں، انبیاء نے دعوت دی، لوگوں نے جھٹلایا، انبیاء نے ان کو کیسے جواب دیا، کچھ لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں، قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ ایسا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ تذکیری ہوتا ہے، یعنی وہ انسان کے اندر کی جو فطرت کی آواز ہوتی ہے، اور جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے، وہ اس کو یعنی اس کی ایک یاد دہانی ہوتی ہے، اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں وہ چیزیں اس سے متعلق ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے موضوعات کو سیکھنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، تو
اس حوالے سے بھی کچھ بنیادی علوم ہوتے ہیں، بنیادی معلومات ہوتی ہیں یا بنیادی فقہی مسائل بھی ہوتے ہیں جو ہر شخص نے سیکھنے ہیں، تو وہ ایسی ضروریات جو ہر شخص سے متعلق ہو رہی ہیں اس کا ہر شخص بس سیکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو وہ ہر مسلمان پر جو فرض ہے وہ اس کے دائرہ کار، اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے بھی ہے، اور جو اس سے مطالبہ ہے اس کا علم اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو کچھ چیزوں کا مطالبہ سب لوگوں سے ہے، نماز سب نے پڑھنی ہے تو نماز کو سیکھنا یہ سب کے لیے لازم ہے، تلاوت جو ہے وہ نماز میں بھی کرنی ہے، اس کے بغیر بھی کرنی ہے، تو قرآن مجید کو صحیح طریقے پہ پڑھنا یہ بھی سب پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے بنیادی فقہی مسائل ہوتے ہیں جو عبادات سے، معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، وہ بھی سب لوگوں کے لیے سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، جو جس سے متعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو، یعنی آپ ابھی رمضان سے سب لوگ گزر کے آئے ہیں تو مختلف مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اس کے ترجمے کا بیان، بلکہ اب تو کافی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں خلاصے کا بیان، کہیں کچھ مختصر تشریح کا بیان تراویح سے پہلے یا تراویح کے دوران، یعنی اس کے کچھ سیشنز بنا کے، یا تراویح کے بعد، اور کچھ جگہوں پہ مکمل ترجمے کا جو ہے وہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو اس کے الفاظ کی سمجھ آ رہی ہو، اس کی ایک تاثیر آپ ایک لینگویج کے حجاب کے بغیر محسوس کر رہے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے اس سے جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں، اس سے جو قرآن مجید سے تعلق حاصل ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے جو آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہو۔ اگرچہ بغیر سمجھے پڑھنا جو ہے وہ بھی فائدے سے خالی بھی نہیں ہے اور غیر مقصود بھی نہیں، یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ کے اعتبار سے بھی نازل کی گئی ہے اور معجزہ ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی نازل کی گئی ہے اور معجزہ ہے۔ اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دونوں مقصود ہیں، تو لہٰذا اس کے الفاظ بغیر سمجھے بھی اگر پڑھے جائیں گے تب بھی وہ تاثیر بھی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کریں گے اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ صرف ثواب نہیں ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت کا دل میں پیدا ہو جانا بغیر سمجھے بھی، وہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سمجھے بغیر یہ اس کی نگیشن نہیں ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ کسی دوسرے کلام میں ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی خط موصول ہوا ہے، کسی کا پیغام موصول ہوا ہے، اس پیغام میں جو معنی مقصود ہے، جو بات وہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو مل رہی ہے تو اس کا فائدہ ہے، وہ نہیں مل رہی تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، معنی بھی مقصود ہیں، تو دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ البتہ یہ کہ ظاہری بات ہے اگر آپ سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں، یا آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کے فہم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ کچھ کورسز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں دن میں اوقات میں ٹائم نکالنا یا فل ٹائم نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا اسٹوڈنٹس ہیں تو اس حوالے سے ان کے لیے کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ شام کے اوقات میں کچھ وقت وہ دے سکیں۔ کچھ آن لائن قسمیں موجود ہے، آپ آن لائن بھی کلاسز لے سکتے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، تو اس حوالے سے پھر یہ کہ آپ جو لوگ کچھ تھوڑا وقت نکال سکتے ہیں تو اس حوالے سے وہ عربی زبان کچھ حد تک سیکھیں، اور کچھ اور کورسز بھی یہاں موجود ہیں، ترجمہ قرآن کی کلاس موجود ہے، حدیث کی کلاس موجود ہے، اور تجوید کی کلاس موجود ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ بنیادی دینی فہم ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کو فہم دین کورس کا نام دیا گیا، تو کچھ بنیادی دینی فہم حاصل ہو جائے، اور عربی زبان کے حوالے سے بھی کچھ بنیادی سدبود ایسی حاصل ہو جائے کہ آپ کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو۔ البتہ قرآن مجید کی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، یہ تذکر کا جو پیرایا اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ہم تدبر کی بات کریں تو قرآن مجید کی اور احادیث میں بہت سی ایسی ہیں جن کے اندر تفصیل درکار ہوتی ہے، یعنی جہاں سے احکامات کا استنباط کیا جاتا ہے، مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے جن سے گزرنے کے بعد ان آیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی خود سے قرآن مجید پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور خود سے ان کا آیات کا مفہوم نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آیات یا وہ مفاہیم جن کے لیے تفصیل درکار ہے، جن کے لیے علماء کی سرپرستی درکار ہے، اور علماء کی سرپرستی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے وہ پری ریکوزٹس بھی پڑھ رکھے ہوتے ہیں
جن کے بعد ان آیات کو، ان احادیث کو صحیح طریقے پہ سمجھا جا سکتا ہے، ان کی غلط انٹرپریٹیشن سے بچا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کے لیے ایسے کورسز کے گزرنے کے بعد بھی ہم ان آیات، ان احادیث کے لیے اور دین کے تفصیلی علم کے لیے انہی لوگوں کے محتاج ہوں گے جو تفصیل سے دین کو سیکھتے ہیں. ان کو ہم علماء کہتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ سارے پری ریکوزٹس موجود ہوتے ہیں اور وہ تفصیلات موجود ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ مکمل جو ہے وہ علم جو ہے وہ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آگے کنوے بھی کر سکتے ہیں. البتہ وہ ایک بنیادی بیریئر، جیسے کوئی ایک بدو قرآن مجید پڑھتا ہے یا کوئی عربی ہے جس کے لیے وہ لینگویج کا حجاب نہیں ہوتا، تو وہ قرآن مجید کی ایک سادہ سی تاثیر محسوس کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس پر ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ جو لوگ اردو بولنے والے ہیں یا کوئی اور زبان بولنے والے ہیں، اگر وہ اس گیپ کو تھوڑا برج کرنے کی کوشش کریں، اس کو کور کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ فائدہ ہوگا کہ ہم بھی قرآن مجید کی وہ تاثیر محسوس کر سکیں. تو عربی ہم جو یہاں پڑھیں گے وہ اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم بس ایک بیریئر کو ختم کر کے جو قرآن مجید کی تاثیر حاصل کرنا ہے، اس میں ہم جو ہے وہ ایک حد تک استعداد پیدا کر سکیں. ظاہری بات ہے 4-5 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے تو اس میں بہت تفصیل ممکن نہیں ہو پاتی، اور ہم جیسے کتاب جو پڑھیں گے اس کا ایک پہلا حصہ ہے وہ اس کورس کا موضوع ہوتا ہے، اس میں تقریباً 23 درس موجود ہیں. تو وہ ایک بیسک لیول کی عربی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ مزید آگے اس کے اور حصے بھی ہیں، وہ ماڈیول 2 میں دوسرے حصے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر آگے اس کی جتنا آپ سیکھیں اتنی زیادہ اس میں تفصیل پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہمارا انشاءاللہ عربی کا جو ہے وہ کورس ہوگا، اور اس میں ہم جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا. دروس اللغۃ العربیتی یعنی عربی زبان کے اسباق، عربی زبان کے درس، لغیر الناطقین بہا اس کے نہ بولنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر گزرے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، ڈاکٹر فے عبدالرحیم صاحب، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ کورس کمپائل کیا. اس کے 3 حصے ہیں. کتاب کے پہلا حصہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرا حصہ اس سے کچھ تفصیلی، تیسرا حصہ مزید تفصیلی. تو وہ انہی لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا جو مدینہ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور وہ غیر عربی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو عربی کے انداز میں پڑھائی جاتی ہے. ایک عربی کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے صرف و نحو کی اصطلاح کو ہم دیکھیں گے تو گردانوں کے ذریعے اور صرف پڑھائی جاتی ہے، اور کچھ قواعد کے ذریعے تفصیل سے نحو پڑھائی جاتی ہے. تو وہ ایک گرامیٹیکل انداز ہوتا ہے، اور اس سے ظاہر بات ہے گہرائی تو زیادہ پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک ذرا سمجھیں، تھوڑا جلدی سیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عربی ریڈر کے انداز میں عربی کو پڑھایا جائے. یعنی جو کتاب آپ پڑھیں گے وہ کتاب عربی ہی میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ عربی سیکھنے لگیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آسان جملوں سے وہ کتاب شروع ہوتی ہے، اور اس میں ہر درس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک قاعدہ موجود ہوتا ہے، اور اس قاعدے کے تحت جو ہے وہ اس درس میں مختلف اعتبارات سے اس کی ریپیٹڈ مشق کروائی جاتی ہے، اور وہ آسان جملے ہوتے ہیں. پھر آپ ایک نیا قاعدہ جو ہے اس کے تحت کچھ جملے آ جاتے ہیں. قواعد اس کتاب میں نہیں لکھے ہوتے، وہ ہم کلاس میں دیکھا کریں گے. وہ کتاب یعنی اس کو سمجھنے ایک اپلائیڈ انداز ہے، جیسے کہتے ہیں نا اپلائیڈ فزکس ہے، اپلائیڈ کیمسٹری ہے. تو ایک اپلائیڈ انداز ہے، اس کو عربی ریڈر کہتے ہیں، کہ اس میں وہ چیز اپلائی کر کے بار بار دکھائی جاتی ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ ووکیبلری بھی بنتی ہے، عربی پڑھنے کی ایک استعداد بھی پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جلد آپ عربی جملے بنانے کے قابل یا عربی جملے پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. جو بولنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کے لیے زیادہ بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عربی یا تو اہل عرب میں رہا جائے، یعنی ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، یا آپس میں بولنے کی مشق کی جائے. جو لوگ عربی سیکھ رہے ہیں وہ بار بار مشق کریں. تو وہ ہماری کلاس کا موضوع نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا عربی بولنے کی جو مشق ہے وہ ہم کلاس میں نہیں کریں گے. البتہ یہ کہ عربی آپ کے سامنے لکھی ہو، آپ اس کا صحیح ترجمہ کر سکیں، اور الفاظ کو صحیح طریقے پہ پہچان کے ان کے جو کیسے وہ آپس میں جڑ رہے ہیں، اسٹرکچر کیسے بن رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ صحیح ترجمہ کرنے تک پہنچ جائیں. تو یہ مشق کلاس میں کی جائے گی، اور اس لفظوں کی ادائیگی کر سکیں عربی کے اوپر اور اس کے ترجمے کو سمجھ سکیں. ادائیگی کے لیے جو کورس ہوتا ہے نا وہ سیپریٹ ہوتا ہے. تجوید، اس کو تجوید کہا جاتا ہے، اس کی بھی آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. بدھ والے دن وہ آپ کی کلاس ہوگی. تو الفاظ کو صحیح طریقے پہ پڑھنا یہ تجوید کا موضوع ہوتا ہے، اور ان کے جو صحیح ترجمہ کرنا یہ آپ اس عربی کلاس میں سیکھیں گے. تو یہ بس ایک بنیادی سا تعارف ہے. اب آپ لوگ بھی کچھ
بس میرا اس میں چھوٹا سا سوال تھا کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جی یہ عربی کو ایز اے لینگویج ہم اس میں کسی حد تک سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو اگر یہ ہمارا کورس بالفرض ایک کینڈیڈیٹ یا ہماری کلاس اس کو کرتے ہی ہے تو اس کے بعد اس کو عربی پڑھنے میں کتنی ایبلٹی اس کی انہانس ہو جائے گی، یا کتنا وہ بہتر انداز میں عربی کو پڑھ سکتا ہے؟ بیسیکلی قرآن پاک کو ہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اور آپ جو نصاب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا وہ بیسک لیول ہے نا، تو اس لیے اس میں جو قواعد ہیں اگر تو وہ آپ نے صحیح طریقے سے پڑھ لی ہیں ریگولیرٹی کے ساتھ، ان کی مشق صحیح ہو، تو جو قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں ان کی جہاں جہاں اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ عربی زبان بہت بڑی زبان ہے، اس میں آپ جتنا گہرائی میں اترتے ہیں اتنی اس میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ، اور قرآن مجید کیونکہ عربی آپ سمجھ لیں اس کا ایک شاہکار ہے اور عربی کا حکم ہے آپ سمجھ لیں، تو لہٰذا قرآن مجید میں تو جا بجا آپ کو تفصیلات بھی ملیں گی، لیکن اس کا ایک سادہ فہم ہے، اگر وہ مطلب تو جیسے ہم اب یہ کتاب پڑھیں گے نا تو اس میں جو قواعد آ چکے ہوں گے اس حوالے سے آپ کو فائدہ ہوگا، جو قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا وہ جب آپ پڑھیں گے تو اسی حساب سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل بیسک لیول کی لرننگ ہی ابھی آپ کی اس کورس میں ہو پاتی ہے، وہ یہ کہ آپ ایک سٹارٹ کر چکے ہیں، پھر آپ کو آگے اور مواقع بھی انشاءاللہ ملتے جائیں گے، آپ مزید پڑھتے ہیں۔ جی پوچھیے، آن لائن جو پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی صاحب نے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو جی جی سر جی، کیا معذرت کے ساتھ میں نے مائک میوٹ کر دیا تھا دوبارہ۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم اس کورس کو کرنے کے بعد ہم مطلب آئندہ دعائیں میں کتنے قابل ہو جائیں گے؟ کیا ہم آیا عربی تھوڑی بہت بول سکیں گے یا نہیں؟ جی ابھی ان کا بھی یہی سوال تھا۔ ایک تو یہ کہ بولنے کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بولنے کے حساب سے ہم مشق نہیں کریں گے، ہمارا جو مقصد ہے وہ چونکہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور وہ اس تذکیری لیول تک سمجھنا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے جو کتاب ہم پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی عربی ریڈر کے حساب سے، اس میں آپ عربی کو، لکھی ہوئی عربی کو جو ہے وہ سمجھنے کی ایک استعداد پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے کی مشق کی جائے، تو وہ ابھی اس کورس کا موضوع نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ آپ جب عربی پڑھتے چلے جائیں اور پھر آپ خود اس کی کچھ بولنے کی کوشش بھی کریں یا ایسے لوگوں میں رہیں آپ بات چیت کریں تو وہ اس سے بولنے کی مشق ہوتی ہے۔ اور جو استعداد پیدا ہونے کی بات ہے وہ میں نے بیان کیا کہ ایک بیسک لیول کی استعداد پیدا ہوگی اگر یہ 4-5 ماہ کا جو کورس ہے وہ آپ اچھے طریقے سے ریگولیرٹی کے ساتھ ساری مشقوں کو ساتھ ساتھ کرتے ہوئے اور ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے کریں گے تو جو آپ نے پڑھا ہوگا اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور وہ ایک ابھی بیسک لیول کا ہی ہوگا۔ جی جی سر، دراصل یہ تھا نا کہ فار ایگزامپل جیسے ابھی تراویح گزری ہے تو وہاں پہ وہ قاری صاحب اگر قرات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ اس کو سمجھ سکیں؟ کچھ کیونکہ سارے قواعد نہیں آئیں گے نا، ابھی کتاب کا پہلا حصہ ہے، اس میں جو قاعدے آپ نے پڑھے ہوں گے اس حوالے سے کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم کلاس میں کبھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہو اس کی کوئی قرآنی مثال آ جائے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں، ساتھ ساتھ سیکھ لیں تاکہ وہ آپ اس کو لنک کر سکیں۔ البتہ یہ کہ جو قاعدہ نہیں پڑھا ہوا وہ ظاہری بات ہے پھر وہ والی چیز جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہو سکتی ہے۔ میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ لیٹ سے یہ جو ہمارا عربی کا کورس ہے یا سبجیکٹ ہے یہ لیٹ سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے 4 ماہ 5 ماہ جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ عربی لینگویج کو 100 نمبر پہ کہہ رہے ہیں کہ 100 نمبر ڈگری پہ پرفیکٹ آدمی ہے، تو 100 کا یہ کتنا پارٹ 10%، 20%، 50% کہ اس کورس سے کیا کس لیول کی کتنے پرسنٹیج کی ایبلٹی ڈیولپ ہو جائے گی؟ ہاں اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ اس کورس کو فل طریقے پہ کرنا جیسے کہ ہونا چاہیے ریگولر اس میں کیا ہے 10 to 15% آپ کہہ سکتے کتنا 10-15%، اچھا کیونکہ اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے چیزوں میں، یا میکسیمم آپ کہہ لیں 20%۔ اور ریڈنگ سمیت ہی میں کہہ رہا ہوں، یعنی جتنی چیزیں آپ پڑھ لیں گے وہ میں بیان کروں، کیونکہ چیزیں زیادہ ہیں نا عربی کے حساب سے، اگر آپ چیزوں کو گروپنگ کریں اس میں جتنی چیزیں
زیادہ شامل ہوتی ہیں، اس میں سے جتنا حصہ پہلی کتاب میں موجود ہے وہ اتنا ہوگا. یہ جو بک ہے یہ ادھر پر سے مل جائے گی؟ بک آپ کو یہاں سے مکتبے سے مل جائے گی انشاءاللہ. دروس و لغہ کتاب ہے جو فہم دین کورس کی کتابیں ہیں وہ پورا سیٹ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. صحیح ہے جی. اور کوئی سوال کسی کا بات؟ سر جی جو ہم جو آن لائن والے ہیں کیا ہمیں بھی بکس مطلب پی ڈی ایف وغیرہ کے فارم میں ملے گی؟ اس کلاس کا جو پیٹرن ہے ویسے وہ آن لائن ہی ہے. آپ جو فزیکل آ رہے ہیں تو ہم اس کو زیادہ تر ابھی تک کے ارادے میں تو یہی ہے کہ اس کو آن لائن کرنے کا. آ چکے پہلی کلاس تھی تو تعارف کے لیے ہم نے اس کو فزیکل کر لیا. کل بھی ہم فزیکل کریں گے پہلے ہفتے میں. اور فزیکل کا مطلب ہے فزیکل پلس آن لائن ہے. یہاں سے اس کو آن لائن کرنے کو جو فزیکل آنا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. باقی اس کا عمومی پیٹرن یہی ہے کہ یہ کلاس آن لائن ہوگی. تو وہ میں اس کی کتاب کی پی ڈی ایف بھی گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. آن لائن والوں کے لیے بھی ہوگی. آپ لوگ بھی اس کو ریفر کر سکتے ہیں جو فزیکل آ رہے ہیں. اور کلاس میں پھر ہم جب آن لائن اس کو کیا کریں گے تو وہ پی ڈی ایف میں آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے بھی کر دیا گا. اور پھر اگر بورڈ یوز کرنا ہے تو وہ بھی ہم آن لائن بورڈ اس کے ساتھ یوز کر لیں گے. اگر فزیکل کلاس ہے تو وہ یہاں پہ بورڈ یوز ہو جائے گا. تو کتابیں جو پی ڈی ایف ہیں وہ میں کلاس کے بعد ابھی آج شیئر کر دوں. جی. اور یہ جو آپ کی ریکارڈنگ یا لیکچرز کی اویلیبل ہوگی؟ ہاں جی ریکارڈنگز اویلیبل ہے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اگلے دن تک شیئر کر دیں. بعض کا تھوڑا ٹائم اگر لگ جاتا ہے اس کی کمپائلیشن یا کسی چیز میں یا کسی اور وجہ سے تو وہ تھوڑی تاخیر ہوتی ہے. عموماً ہم جس دن کلاس ہوتی ہے تو اگلے دن وہ ریکارڈنگ شیئر کر دی جاتی ہے. نہیں ایل ایم ایس وغیرہ تو نہیں ہے. ریکارڈنگ ہم واٹس ایپ پہ ہی شیئر کر دیتے ہیں. جو گروپ بنا نا آپ کا جس میں آپ کو شامل کیا ہے اسی واٹس ایپ گروپ میں ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے. آج کی ساری ریکارڈنگ شیئر کی جائے گی. آج کی ریکارڈنگ بھی شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. آرڈر کرنی ہو بکس تو وہ بھی قرآن اکیڈمی کے مکتبے کا نمبر ہے. وہ آپ جنہوں نے ابھی تعارفی گفتگو کی آصف صاحب سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو وہاں راؤٹ کر دیں گے. اور جو آن لائن منگوانا چاہتے ہیں کتابیں گھر میں ان کو گھر میں ڈلیور ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ آصف علی صاحب کو میسیج کر دیں. اچھا جی آپ لوگ اپنا بتائیں. آپ لوگوں نے پہلے کیا کچھ دینی حوالے سے کچھ پڑھ رکھا ہے یا اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ اور ویسے کیا مشغولیت ہے، کیا مصروفیات ہیں؟ میں تو بیسیکلی نام بھی بتا دیں کالج کا سر. اسٹوڈنٹ ہوں. مدثر علی میرا نیم ہے اور درجہ ثالثہ تک میں وہاں پڑھا ہوں. تو پھر یہاں آپ کو تو عربی تو زیادہ پڑ چکے ہیں ماشاء اللہ. تو لیکن پھر اس کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نے وہاں سے کوئٹ کر دیا. ثالثہ کے امتحان دے دیے تھے؟ جی دے دیا تھا. ثالثہ کر چکے؟ جی کر چکا ہوں میں ثالثہ. تو اس کے بعد مطلب میں کافی چیزوں میں پھنس گیا اور دین سے تھوڑا دوری ہو گئی. تو اس وجہ سے پھر آصف علی حیدر صاحب سے میرا بہت پرانا لنک ہے اور اچھا میں انہیں آئیڈیل مانتا ہوں. تو اس لیے میں نے ان سے ربط قائم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ چلیں اسی طرح سے ان سے بھی ملاقات ہوتی رہے گی اور ایک کورس ہے یہ بھی ہو جائے گا. ایک دین سے ربط قائم ہو جائے گا دوبارہ سے. صحیح ہے، زبردست ماشاء اللہ. جی میرا نام عادل اقبال خان ہے. میں آئی ٹی میں جاب کر رہا ہوں اور میں نے عربی تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے پہلے، گرامر لیکن زیادہ نہیں. کچھ یہ گردانیں پڑھی ہوئی ہیں اور کچھ جملوں کی حد تک پڑھا ہے لیکن اب اس کو بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں. تو وہ بھی ریوائو کرنا ہے اور اوور آل جو دین سیکھنے کے لیے. صحیح ہے ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. میرا نام حنان ارشد ہے. میں یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئر جاب کرتا ہوں اور ابھی میں نے کون سا بیچ ہے آپ کا؟ 2012 16 کا گریجویٹ ہوا. السلام علیکم. میرا 15 کا بیچ ہے، 15 سے 19 کا. الیکٹریکل کا. ہاں جی الیکٹریکل. ہاں اچھا سیم پارٹ میں. ہاں جی. بس عربی کبھی سیکھی اور سوچ رہا ہوں سیکھی. چلے زبردست ماشاء اللہ. جی میرا نام معاذ نصر ہے. میں ابھی انٹرمیڈیٹ کیا ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی. تو عربی کی بیسکلی دین سیکھنے کا شوق ہے. زبردست ماشاء اللہ. جی اسامہ زید میرا نام ہے.
کرنٹلی میں آرٹیکلس سی اے کے اسٹوڈنٹ آرٹیکلس پرسو کر رہا ہوں آرگنائزیشن میں. اور یہاں پر آنے کا جو موٹیو اور مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کیونکہ میں نے 14 منٹس کمپلیٹ کیا تو تب سے اب تک قرآن سے تعلق ہے اس طرح سے کہ میں نام مسلح سنا لیتا ہوں. تو یہ بڑی خواہش تھی کہ سمجھوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. بس یہی ہے اس کی وجہ سے. میرا نام جی ظفر اقبال ہے, رانا ظفر اقبال, اور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی اس میں جاب کرتا ہوں. میں وہاں پہ لاسٹ 36 ایئرس ہیں. 36 ہاں جاب چل رہی ہے الحمد للہ. مینجمنٹ لیول کی مینیجر لیول کی میری جاب ہے. اور جو ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس کے لحاظ سے میں ماسٹر آف مارکیٹنگ کیا ہوا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. اور میرا اس وقت اس کورس کو جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک میں نے اپنے ارلی ایج میں پڑھا تھا لیکن اس کو اس روانگی سے اس طریقے سے نہیں پڑھ سکا جس کی وجہ سے اس میں غلطیاں تھیں. اس کی ٹائم ٹو ٹائم پڑھتا رہا ہوں لیکن اس میں ایک پرفیکشن کے ساتھ نہیں میں پڑھ سکا تھا. اب میں نے پچھلے کوئی 5-6 ماہ سے ایک تو اس میں امپرومنٹ کی ہے. میں نے قاری صاحب کو گھر پہ ارینج کیا ہوا ہے, وہ آتے ہیں, ان کے ساتھ میں تقریباً مل کے کوئی 12 سپارے ریوائز کر چکا ہوں جو کہ جیسے اس کی کوئی جو غلطیاں ہیں وہ ریموو ہو گئی ہیں اور فردر بھی اس کی کمپلیشن کا طریقہ کار چل رہا ہے. یہ آپ کا جو کورس کا میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ جو پورے قرآن پاک کے لیکچر ہے وہ میں 5-6 دفعہ سن چکا ہوں پورے قرآن پاک. تو اس سے اس میں ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹر صاحب نے کئی مقام پہ کہا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عربی کو مسلمان ہو یا عربی کو آپ سیکھیں. تو میرے اس کورس سے 2 مقصد ہیں. ایک تو میں عربی کو کم از کم دیکھ کے پڑھ سکوں اور اس میں غلطیاں نہ ہوں, وہ مجھے ہیلپ کرے گی قرآن پاک کو بھی مزید ڈیفائن کرنے میں اور پڑھنے میں, اور وہ تو میرا پارٹ چل ہی رہا ہے. پلس یہ کہ عربی کا جو ایک آپ نے ترجمہ سمجھا تب جاتا ہے عربی کو یا قرآن پاک کو کہ آپ اس کو اردو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی ہوا. وہ ایبلٹی تبھی آتی ہے جب آپ کو اس کی عربی کی لینگویج کا پتہ ہو. ادروائز اردو میں عربی کے ترجمے کو کتنا بھی یاد کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ میرا اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ جو آپ کا جو کورس ہے اس میں میری 100% تو شاید نہ ہو سکے گی, جیسے آپ نے بتایا 10 سے 15% بھی ہو گئے, تو ایک تو میں عربی کو صحیح قرآن پاک کو یعنی صحیح طور پہ پڑھ سکوں, جو کہ میری دوسری ایفرٹ بھی میں نے بتائی وہ چل رہی ہے. اور پلس یہ کہ عربی کا جو ترجمہ کرنے کی, عربی میں قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ رپیٹ ہو گئے. جیسے میں نے شاید آپ کے ہی ڈاکٹر صاحب کی کوئی لیکچر تھا یا کہیں کہا کہ یہ ٹوٹل قرآن پاک کے 80 لاکھ الفاظ ہیں اور ان میں سے کوئی شاید 60 لاکھ 80,000 ہیں, شاید 80,000 ہیں یا اس طرح سے, اور اس میں سے 60,000 جو ہے رپیٹ ہو گئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو جب اتنی ریپیٹیشن ہے ان الفاظ کی, بار بار کہا جا رہا ہے یا وہ آ رہے ہیں, تو اس سے اگر جب عربی تھوڑی سی بھی اس میں ایبلٹی ڈیولپ ہوگی تو اس کو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو میرے اس میں 2 مقصد ہیں کہ ایک تو میں قرآن پاک کو جو پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ میری پرفیکٹ ہونے میں یہ کس حد تک ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اور پلس یہ کہ اس کے ترجمے کرنے کو یا عربی کو پڑھتے ہوئے سمجھنے, اردو میں سمجھنے کے لیے یہ کس حد تک اس میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. میرے چلیں ماشاء اللہ زبردست. جی جو آن لائن لوگ ہیں مرد حضرات وہ بھی اپنا تعارف کرا دیں, عربی اگر پہلے کی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے, کوئی اور دینی علم پہلے پڑھا ہوا ہے, کسی نے حفظ کیا ہوا ہے وہ بتا دیں, اور آج کل مصروفیات کیا ہیں وہ بتا دیں مرد حضرات. السلام علیکم سر جی.
میرا نام حسن ادریس ہے اور میں ابھی سال اول کا ریسنٹ رمضان سے پہلے تک اسٹوڈنٹ تھا. میرا گھریلو کچھ معاملات تھے, ادھر ہاسٹل میں رہائش تھی میری, راولپنڈی سے تعلق ہے اور ابھی تک وہیں پہ کر رہا تھا. تو ادھر بھی پہلے تو خاصی دیری ہو گئی تھی آنے میں, مطلب کہ سپٹمبر میں آئی تھنک میں نے جوائن کیا تھا کہ اکتوبر, تو اس کی وجہ سے بھی عربی میں کافی گیپ تھا. اور اس کے بعد ابھی میری رمضان سے پہلے مجھے گھر آنا تھا, مسائل تھے گھر پہ, تو اس وجہ سے مجھے وہ کورس ڈسکنٹینیو کرنا پڑا. اور ابھی میں نے ساتھ ہی پھر کیونکہ ادھر آصف علی صاحب کے ساتھ میری وہاں پہ ہاسٹل کے سامنے ہی آمنے سامنے کمرہ ہے ان کے ساتھ, تو پھر کافی دعا سلام ان سے سجاد صاحب نے بھی بتایا کہ آن لائن کورس ہو رہا ہے, تو میں نے کہا چلے یہ تھوڑا سا صحیح ہے, مطلب ہے ایزی ہے, مطلب کہ ٹائم مینیجنگ ہے, تو پھر اس وجہ سے ٹھیک, آپ کے ساتھ بات. صحیح ہے, ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی اور کوئی صاحب بتائیں. جی اور کوئی صاحب اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عبداللہ صاحب, میں عبدالرزاق بات کر رہا ہوں لاہور سے. ہاں جی, ہاں جی. تو میں تقریباً 2022 میں ایڈمیشن لیا تھا میں نے اسی کلاس میں کمرہ قرآن میں. جی جی. تو وہ ڈسکنٹینیو ہوا کسی مصروفیات کی وجہ سے. پھر 2023 میں اٹیمپٹ کی, تو وہ بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی. تو یہ میری تیسری اٹیمپٹ ہے. صحیح ہو گیا. تو ساتھ میں ایم فل بھی کر رہا ہوں سپیریئر سے آئی ٹی میں. صحیح ہے, ماشاء اللہ. اور ایم ایس سی بھی کر رہا ہوں میتھس کام میں. تو ساتھ یہ شروع کیا. صحیح ہے, ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہ کے سیکھنے کو بھی ملے گا. انشاءاللہ ایک دفعہ میرا پروڈکٹ پلان ہے کہ آپ سے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کمپلیٹ کروں اس کو, اور فزیکلی بھی حاضر ہوا کروں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, زیادہ تر ویسے ابھی کلاس آن لائن ہی چلے گی. تو فزیکل فی الحال آج ہے اور کل ہے, باقی آن لائن ہی ہے. کسی اور دن فزیکل ممکن ہوا تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ. جی اور کوئی صاحب اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. جی ریحان صاحب. السلام علیکم, میرا نام ریحان احمد ہے. میں ابھی میٹرک کے پیپر دے کے فارغ ہوں, اور ابھی یہ میرا پہلا کورس ہے جو میں کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. یہ حفظ القرآن کورس آن لائن نہیں ہے فی الحال, فزیکل ہے. جی اور کوئی صاحب انٹروڈکشن کروائیں گے. صحیح ہے. اور آپ لوگ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں, کوئی چیز. آج کے تعارف گفتگو کتاب کا آغاز نہیں کر رہے, ان شاء اللہ کل سے. سر یہ نا اس کے متعلق بتا دیں کہ جیسے کلاسز کا پیٹرن تھا ادھر رجوع القرآن میں نا, ہمیں مطلب کہ کر دیتے تھے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کا بھی سارا پیٹرن ادھر ہوتا تھا. تو کلاسز کا پیٹرن ادھر اگر آپ سمجھ جاتے تھوڑا سا بتا دیں. کلاسز کا پیٹرن یہی ہے کہ ہفتے میں 5 دن کلاسز ہیں, پیر سے جمعہ. ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. تو 2 سلاٹس ہیں کلاس کے مغرب سے عشاء کے درمیان. ایک مغرب کے فوراً بعد ہے 6:50 سے 7:30, اور دوسرا 7:30 سے 8:10 تک ہے. اور باقی نماز کا ٹائم اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی 10-15 منٹ کی فلیکسیبلٹی ہو جاتی ہے نماز کے حساب سے. تو وہ عربی کی کلاس آپ کی پیر اور منگل والے دن ہے, اور بدھ کو تجوید کی کلاس ہے, اور جمعرات کو تفسیر کی کلاس ہے, جمعے کو حدیث کی کلاس ہے. یہ سب بعد والے سلاٹ میں. اور باقی 6:30 سے جو 6:50 سے 7:30 والا جو سلاٹ ہے
اس میں منگل اور بدھ 2 دن کلاسیں ہیں، ایک دن ترجمہ قرآن کی اور ایک دن اقبالیات کی. تو وہ دونوں کلاسیں اور جمعرات والی تفسیر کی کلاس وہ آپ کو آصف علی صاحب پڑھائیں گے جو ابھی تعارفی گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، اور عربی کی ذمہ داری میری ہے، اور بدھ والے دن تجوید کی کلاس ہوگی، جمعہ والے دن حدیث کی کلاس ہوگی. یہ تجوید کی کلاس سر اس میں نا ایک اور ایڈیشن تھا، میرے سوال کا یہ تھا کہ ٹیسٹ وغیرہ کے متعلق بھی نا کچھ ٹیسٹ وغیرہ آپ کے پیپرز وغیرہ کچھ آپ کریں گے یا کیسا ہوتا ہے مطلب کورس میں؟ ہاں مختصر ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں کلاس میں، جب آپ کچھ یعنی 3 درس پڑھ لیتے ہیں 4 درس پڑھ لیتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اور جو آن لائن ہے تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو بھیج دیا جائے گا، آپ اس کو جو ہے وہ فل کر کے جمع کرا دیں گے. کلاس میں ایک وربل مشق ہو جاتی ہے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا قاعدہ پڑھنے کے بعد کلاس کی پارٹیسپیشن بھی کی جاتی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ خود کریں، اس کو صحیح سے ریڈ کریں. تو وہ ایک لرننگ کلاس میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ٹیسٹ کا اہتمام بھی عربی میں ہوتا ہے. تجوید میں یہ ہے کہ وہ آپ کا جو کلاس ہو رہی ہوگی اسی کے دوران اس کی مشق ہوگی. استاد کوئی ٹیسٹ الگ سے لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. باقی کورسز میں شاید ٹیسٹ کا اس طرح اہتمام نہیں ہے، لیکن کلاس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اس میں ایک 2 طرفہ گفتگو موجود رہتی ہے. اس کا کلاس کا ڈیوریشن جو ہوگا وہ 40 منٹ کا ہوگا؟ ہاں تقریباً 40-45 منٹ. یہاں پہ 2 گھنٹے بھی لکھا ہے 6:30. وہ ٹوٹل ٹائم سلاٹ ہے ہوتا ہے یہیں وہ مغرب سے عشاء کے درمیان کا ٹائم ہے نا، اس میں 2 سلاٹ ہیں کلاسز کے. مغرب کے بعد ایک کلاس ہے اور پھر دوسری کلاس ہے. ابھی جو کہ گرمیاں ہیں تو مغرب عشاء کے درمیان دونوں کلاسیں ہیں. مغرب پھر پیچھے کچھ ابھی آگے جائے گی تو ہوتا ہے ایک کلاس مغرب سے پہلے آ جائے. بعض اوقات پھر اگر عشاء پہلے آ جاتی ہے سردیوں میں تو دونوں کلاسیں پھر عشاء کے بعد یا ایک عشاء سے پہلے ایک عشاء کے بعد ہو رہی ہوگی. لیکن ہر روز دونوں سلاٹس نہیں ہوں گی. ہاں وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے. منگل بدھ کو 2 سلاٹس والی کلاس ہے، باقی دن ایک کلاس ہے. اور اس میں بھی یہ کہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ لوگ سب لوگ آئیں تو ساری کلاسز پڑھیں، لیکن اگر کوئی سلیکٹیو کلاس بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. مطلب کوئی آپ اگر ترجمے کی کلاس پڑھنا چاہ رہے ہیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ عربی پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی عربی اور تجوید پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی حدیث کی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ سلیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوشش اگر آپ یہ کریں کہ ساری کلاسز پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے. یہ جو پہلے والا تجوید اور ناظرہ ہے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ یہ کیا تجوید اور جیسے میں نے بیان کیا نا کہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر ان کو صحیح طریقے پہ پڑھنا. لفظ کی ادائیگی صحیح طریقے پر کیسے ہوگی؟ ایسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو منتقل کیا، امت نے صحابہ نے آگے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو. وہ ایک وربلی چیز پورا قرآن مجید نسل در نسل تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا آیا. تو اس کو پڑھنے کا ایک جو ہے وہ ایک توقیفی طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کو اسی طریقے پر پڑھنا، یعنی قرآن مجید کو جیسے اہل عرب پڑھتے ہیں اور جیسے وہ نازل ہوا ہے اس طریقے پر پڑھنا. وہ یہ کہ ہر جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک زال ہے، ایک زا ہے، ایک ضا ہے اور ایک زال ہے. چاروں کے لیے ہماری آواز زا والی ہوتی ہے اردو کے اندر. عربی کے اندر یہ چاروں علیحدہ علیحدہ حروف ہیں اور چاروں کو علیحدہ علیحدہ طریقے پر پڑھا جاتا ہے. ایک کو ضاد پڑھا جائے گا، پھر وا پڑھا جائے گا، زال پڑھا جائے گا اور زا پڑھا جائے گا. تو اگر ہم حرف کو حرف سے بدل دیں تو معنی بدل جاتا ہے. ایک حرف کی جگہ دوسرا پڑھ دیں، جیسے علیم عین سے پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے جاننے والا، اور اگر حمزہ سے پڑھیں گے علیم اس کا مطلب ہے دردناک. اردو میں تو ہم علیم بول دیتے ہیں نا، دونوں کو علیم بولتے ہیں، اور پھر ہم اردو کے محاورے میں اچل جاتا ہے، ہم ساق و سباق سے پہچان لیتے ہیں مراد کیا ہے. لیکن عربی میں اگر آپ یا قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اگر ایک حرف کو دوسرے سے بدل دیں گے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، یا بہت سے کیسز میں بدل سکتا ہے. اور کئی دفعہ جو ہے وہ ایسی بڑی غلطی ہو جاتی ہے جس سے بالکل الٹ معنی ہو جاتا ہے. اور نماز میں اگر ایسی غلطی ہو تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا تجوید کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر حرف کو صحیح طریقے پہ ادا کریں، اور پھر اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کچھ مزید قواعد ہوتے ہیں جو تلاوت کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی تجوید کا موضوع ہوتے ہیں کہ آپ ایسی غلطیوں سے بھی بچیں اپنی تلاوت کے اندر جس سے معنی بدل سکتا ہے. اس کو بڑی غلطی لحن جلی کہتے ہیں. اور پھر ایسی غلطیوں سے بھی بچیں جس سے قرآن مجید کی تلاوت کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے، تو لحن خفی کہتے ہیں. اور ناظرہ بھی ناظرہ کا مطلب ہے اس کو دیکھ کے، نظر سے ہے نا، تو ناظرہ کا مطلب ہے دیکھ کر پڑھنا. تو تجوید اس علم کو کہتے ہیں جس میں الفاظ کو صحیح طریقے پہ پڑھنے کو سیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ ناظرہ ہوتا ہے. تو یہ اس کورس کے بعد ان دونوں چیزوں پہ کتنے % ابیلٹی بندے کی ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ یا تجوید کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح طریقے میں مخارج کی مشق کر لی ہے نا 4 ماہ میں، تو 4 ماہ کا اچھا عرصہ ہے، اس کے بعد آپ کا ناظرہ درست ہو سکتا ہے.
جیسے آپ کو بتائیں نا کہ آپ نے 12 سپارے پڑھے ہیں تو وہ ایک وقت وہی موضوع تجوید کا جو آپ گھر میں جیسے سیکھ رہے ہیں نا، تجوید کی کلاس کا بالکل وہی موضوع کہ آپ الفاظ کو سیکھیں. اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہ آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں اور پڑھنے کے دوران اس کی پریکٹس کروا دی جاتی ہے کہ بھئی اس حرف کو ایسے پڑھنا ہے. بعض اوقات کوئی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے شروع میں، اس میں حروف تہجی ہوں گے، پہلی تختی ہوگی، دوسری تختی ہوگی، اس میں آپ ان چیزوں کو سیکھیں گے. جیسے ایک بچے کو بھی سکھایا جاتا ہے، وہ بھی ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے کہ الفاظ کی پہچان بھی ضروری ہے. ہمیں عموماً ایڈلٹس کو الفاظ کی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم وہ پہچان رہے ہوتے ہیں، اس کے مخرج کی پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنا صحیح طریقے پہ کیسے. تو وہ اگر آپ کی مشق ہو جاتی ہے کچھ عرصے میں، اور تو اس میں جو ناظرے کے حد تک جو ہے وہ ایک اچھی استعداد پیدا کر سکتے ہیں اس کورس کے. تفسیر مکمل قرآن کی نہیں، سلیکٹیو ہوگی، جو پڑھا جا رہا ہے جتنا ممکن ہو پائے گا وہ ایک سلیکٹیو حصہ ہوگا. اندازے کتنے کہ 10 سپارے 15 سپارے یا نہیں، مختصر اصل میں تفسیر کی کلاس جو ہے نا یہ تو مستقل چلتی آ رہی ہے. تو وہ ہر کورس کے اندر وہ لنک ہوتی ہے پچھلے کے ساتھ. تو پچھلے میں جتنا پڑھ لیا اگلے میں اس کے آگے سے شروع ہو گیا. تو عموماً وہ یعنی ایک پارے سے کم ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تفصیل زیادہ ہوتی ہے. ترجمے قرآن میں ذرا تفصیل اسپیڈ زیادہ رکھتے ہیں، اس میں زیادہ حصہ کور کر لیتے ہیں. جو تفسیر والی ہوتی ہے اس میں وہ گہرائی میں چلا جاتا ہے، اس میں نصاب کم رہتا ہے. یعنی ایک پارا جو ہے یہ 4 منتھ کا میں یا آپ نے کہا بھی وہ اب آپ کو بہتر حصہ بتائیں گے کہ وہ انہوں نے کتنا نصاب پلان کیا جو کلاس کو پڑھا رہے ہیں. کورس میں لرننگ اذان ہو جائے. کورس میں کہیں کہ لرننگ کیسے بڑھا سکتے ہیں ٹائم کم موجود ہے دینے کے لیے. تو کلاسز کو ریگولر آپ لیں اور کوشش کریں کہ کلاس مس نہ ہو. اس کی اگر کلاس مس ہوتی ہے تو ریکارڈنگ جو ہے وہ سن لیں اور چیزیں ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. کلاس کا ٹائم نکال لیں اور اس کے بعد ایک مختصر سا وقت آپ مختص کر لیں جس میں آپ اس کی دہرائی کر لیں. اس عربی کے حوالے سے یہ خصوصاً ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں ریگولر رہیں اور جو ہم پڑھ چکے ہوں اس کو گریسپ کر لیں، اس کو دہراتے رہیں. اگر آپ نے وہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہوں گے وہ کلیئر نہیں ہوا ہوگا یا مس ہو گیا ہوگا اور پھر ہم اگلا پڑھیں گے تو اگلی چیز پچھلے سے لنک ہوگی، تو لہٰذا اگلی چیز سمجھنا بھی ممکن نہیں ہو پائے گا. تو پھر کچھ عرصے میں انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. کل فزیکل پلس آن لائن دونوں کرتے ہیں انشاءاللہ. پرسوں پھر
उसके बाद अगले वीक से ऑनलाइन ही करेंगे। ऑनलाइन सारी क्लासेस ऑनलाइन लेने की जो आसिफ साहब की क्लासेस है ना तीनों, वो इसी तरह ही है, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। अरबी की ऑनलाइन है, तजवीद का मुझे मालूम नहीं है अभी उन्होंने क्या फाइनल किया, मेरा ख्याल है शायद वो भी फिजिकल प्लस ऑनलाइन। तो वो जो आपको मैसेज आया करेगा ना जिसमें लिंक होता है क्लास का और टाइम होता है, उसमें जो क्लास सिर्फ ऑनलाइन है उसके साथ लिखा होगा कि सिर्फ ऑनलाइन है, और जिसका नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि वो फिजिकल प्लस ऑनलाइन होगा। अच्छा, इसके अलावा सर एक और कोर्स भी है जो सारे इंडियन घंटे का है, दो कोर्सेज थे ना ब्रोशर में, दो एक में फैमिली नहीं था, दूसरे वाला था तालीमुल इस्लाम जी, आई थिंक वही होगा। वो सिर्फ फिजिकल है। इसका ये कि ये मकसद क्या है तालीमुल इस्लाम का? वो दोनों ही शाम के कोर्सेज एक ही